اللہ کے نبی نے فرمایا، سے مسلم کی روایت موجود ہے، فرمایا انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم المساجد، اور مسند دہلوی میں روایت ہے و مسجدی خاتم و مساجد الانبیاء، جس طرح میں خاتم الانبیاء ہوں میری مسجد خاتم و مساجد الانبیاء ہے، جس طرح میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد یہ انبیاء میں سے نبیوں کی آخری مسجد ہے۔ اب اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ جو نبیوں کی پہلے مسجد تھی وہ ساری گرا دیں گے، یہ ساری گر گئی ہیں۔ بیت المقدس موجود تھی حالانکہ وہ پہلے نبی کی تھی، اور کتنی مساجد موجود ہیں۔ تو حضور کے خاتم النبیون کا معنی یہ نہیں ہے کہ پہلے نبی فوت ہو گئے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ یہ سمجھانا کتنا آسان تھا، لیکن ان نے شبہ تو پیدا کیا نا آیت کے لیے۔ خود مرزا قادیانی کی کتاب ہے تریاق القلوب، اس میں وہ خود اس کا معنی خاتم کا یوں کرتا ہے۔ اب اس کی آپ عبارت سنیں، کہتے ہیں ضرور ہوا کہ جس پر بتمام و کمال دورہ حقیقیت آدمیت ختم ہو وہ خاتم الاولاد ہو، یعنی جس پر آدمیت کے کمالات ختم ہو جائے نا اس بندے کو خاتم الاولاد ہونا چاہیے۔ اور خاتم الاولاد کا ترجمہ کیا کیا؟ یعنی اس کی موت کے بعد کوئی کامل انسان کسی عورت کے پیر سے پیدا نہ ہو۔ اس کا معنی یہ تو نہیں تھا کہ پہلے ساری اولاد مر جائے۔ تو جس طرح خاتم الاولاد کا معنی یہ ہے، مرزا کہہ رہا ہے اب کامل آدمی نہیں ہوگا، اس کا معنی یہ نہیں کہ پہلی اولاد مر جائے گی۔ اسی طرح حضور کے خاتم النبیون کا معنی یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں چونکہ حضور خاتم الانبیاء ہیں۔ یہ ایک شبہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اس طرح کی شبہات اس آیت میں پیش کرتے ہیں امت کو خراب کرنے کے لیے، کئی ایک شبہات ہیں۔ یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ عام بندے کو تعجب ہوتا ہے اتنی واضح آیت ہے خاتم النبیین اور پھر بھی مرزائی کو لوگ نبی کیسے مان لیتے ہیں؟ وہ سبق پڑھاتے ہیں، وہ پٹیاں پڑھاتے ہیں، وہ تیاری کراتے ہیں۔ ہم قادیانیوں کو غیر مسلم سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات آپ بھی مانیں کہ اپنے موضوع پر جتنی تیاری وہ کرتے ہیں اتنی تیاری ہم نہیں کرتے۔ تیاری بھی کرنی چاہیے، جلسے بھی کریں، جلوس بھی نکالیں، احتجاج بھی کریں، اسمبلی میں بحث بھی کریں، لیکن ان کے دلائل کے جواب دینے کے لیے تیاری بھی تو ہونی چاہیے نا۔ یہ سارے ان کے شبہات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا۔ انہوں نے کئی ایک، مثلا وہ کہتے ہیں بھئی حضور خاتم النبیین ہے، آپ نبی کیسے مانتے ہو؟ میں ایک بات کہتا ہوں علماء طلباء کے لیے، پھر عوام کو بھی عرض کر دوں گا۔ وہ کہتے ہیں خاتم النبیین پر جو الف لام ہے نا، النبیین، جس کو لوگ کہتے ہیں النبیین، ہمارے یہاں سرگودا سے پنڈی گاڑی چل دی ہے الشہباز، لیکن لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ الشہباز۔ اب وہ تو ظاہر قانون نہیں جانتے نا، الشہباز۔ اسی طرح النبیین میں کہہ رہا ہوں، یہ جو الف لام ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ الف لام جو ہے یہ عہد خارجی کا ہے، اس سے مراد سارے نبی نہیں، اس سے مراد مخصوص نبی ہے۔ عہد خارجی کا معنی مخصوص لوگ ہیں۔ مخصوص سے کیا مراد ہے؟ نبی کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ نبی ہے جس کو مستقل شریعت ملے، تشریعی نبی، اور ایک ہوتا ہے جس کو مستقل شریعت نہ ملے، وہ پہلے نبی کی شریعت کو لے کر چلے، غیر تشریعی نبی۔ تو خاتم النبیین میں النبیین سے مراد تمام نبی نہیں ہے، اس سے مراد تشریعی نبی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد آپ کے بعد آپ کو مستقل شریعت والا نبی نہیں آئے گا، اور آپ کی شریعت کو لے کر چلے تو وہ آ جائے گا۔ اب دیکھو جواب مل گیا نا۔ آج جب یہ جواب کسی ہمارے عام لڑکے کو ملے گا جو کالج میں پڑھتا ہے، وہ تو سمجھے گا مرزائی کے پاس قرآنی دلائل موجود ہے۔ اب ہمیں ان کو پھر سمجھانا پڑتا ہے، جب سمجھاتے ہیں نا تو پھر پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں، تو جی آپ نے علمی بحث چھیڑ دی ہے، کوئی عام سی بات کرو۔ ہم نے کہا الف لام علمی ہے، اس کو چھیڑے گے تو مسئلہ حل ہوگا نا، ویسے کیسے حل ہوگا؟ میرا سندھ کا سفر تھا تو راستے میں مغرب کا وقت ہے تو ہم نے کہا یا نماز پڑھتے، نماز پڑھی، چونکہ جماعت ہو گئی تھی، ہم نے نماز پڑھی۔ مسجد کے امام صاحب پہچانتے تھے تو آگے بھئی ادھر آئس کریم لاؤ، ہمارے شہر کی بڑی مشہور ہے۔ میں نے کہا لے آؤ، اللہ تعالیٰ مفت میں دے، ہم کیوں انکار کریں بھائی؟ اللہ مفت سے بھی دے، عزت کے ساتھ بھی دے، پھر کیوں انکار کریں؟ میں نے کہا لاؤ۔ اچھا اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بات آپ سے پوچھ لوں۔ میں نے کہا جی تو پوچھ لیں، آئیں گی تو جواب دیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں دیں گے۔ جب ایسے بندے کہیں نا اجازت ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ مسئلہ ضرور ہے۔ اپنا بندہ تو بڑے پیار سے بیت کل ہی مسائل پوچھ لیتا ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔
مجھے کہتے ہیں یہ جو ہم وسیلہ دے کر دعا مانگتے ہیں، ذات کا وسیلہ قرآن میں ہے؟ میں نے کہا ہے۔ مجھے کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے لوگو اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں وسیلہ اختیار کرو۔ کہا جی اس وسیلہ سے مراد تو ہے اعمال، کہ نیک اعمال کیا کرو۔ میں نے کہا مولانا یہ جو اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، اس کا کیا معنی ہے؟ کہا جی اللہ سے ڈرو۔ میں نے کہا تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نیک اعمال کرو یا گناہ کرو؟ کہا جی نیک اعمال کرو۔ میں نے کہا نیک اعمال کا تو تقوی میں ذکر آ گیا ہے، پھر وقت ولی الوسیلہ، اس وسیلہ سے مراد بھی نیک اعمال ہے، تقوی سے مراد بھی نیک اعمال، وسیلہ سے مراد بھی نیک اعمال۔ نیک اعمال کرو اور نیک اعمال کرو، اس کو کہتے ہیں بلاغت میں تاکید۔ نیک اعمال کرو اور ذات کو لو، اسے کہتے ہیں استئناف۔ استئناف تاکید سے بہتر ہوتا ہے، تو استئناف تب ہوگا جب وسیلہ سے مراد ذات ہو۔ آپ نے تو علمی بحث چھیڑ دی ہے۔ میں نے کہا تو آپ نے مجھے سوال کیا ہے جاہل سمجھ کر کیا ہے، یعنی عالم سمجھ کر۔ میں نے کہا عالم پھر علمی بات ہی کرتے ہیں، اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ اب اتنے واقعات میرے ساتھ آتے ہیں نا، میں سناؤں آپ کو سن کر بھی تعجب ہوگا۔ آپ کو علم ہے کہ فیصل آباد کے ایک مولانا صاحب سرگودا تشریف لائے تھے، جو ہمارے مسلک کے نہیں ہیں، بات کرنا چاہتے تھے، تشریف لائے، بات ختم ہوگی۔ مجھے ان کے ایک مسلک کے آدمی کا لاہور سے فون آیا، میں نام نہیں لیتا، فون آیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو فون ہمارے ہوتے ہیں نا، مخالف کرتا ہے وہ ریکارڈ کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں۔ مولانا گھومن صاحب، میں نے کہا جی حضرت وہ جو ہمارے علامہ صاحب آئے تھے تو ہم چاہتے اس بات کو ذرا آگے چلائیں۔ میں نے کہا جی بالکل چلائیں، آپ فرمائیں سرگودا کس تاریخ کو تشریف لائیں گے؟ کرایہ بھی میں دوں گا، سیکورٹی بھی میں دوں گا، کھانا بھی میں دوں گا۔ چونکہ مجھے پتہ نا بات ریکارڈ ہو رہی ہے، چلاؤ مسلسل چلاؤ۔ مجھے کہتے ہیں نہیں اللہ کا شکر ہے کرائے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا جی آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا، چونکہ میرے لیے مسئلہ ہوتا ہے، میں نے سمجھا شاید آپ کے لیے بھی ہو۔ اچھی بات آپ کے لیے نہیں ہوگا، آپ سرگودا کس تشریف لائیں گے؟ میں کھانا بھی دوں گا اور سیکورٹی بھی دوں گا۔ آپ کہہ دو جی کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں، کھانا بھی ختم ہو گیا، میں سیکورٹی دوں گا۔ آپ کے سیکورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں، میں نے کہا یہ بھی ختم ہو گیا، اب آپ بتائیں کب تشریف لائیں گے؟ مجھے کہتے نہیں بات تو سنیں نا۔ میں نے کہا میں سن رہا ہوں، مجھے آپ بتائیں کب تشریف لائیں گے؟ ایک کلپ چلائیں نا، اس کو ذرا چلائیں، کیوں نہیں چلاتے؟ میں نے کہا آپ بتائیں کب آئیں گے؟ مجھے کہتے نہیں آپ لاہور آئیں۔ میں نے کہا مولانا اگر میں فون کرتا گفتگو کے لیے تو شرط میں لگاتا، فون بھی آپ نے کی ہے، شرطیں بھی آپ لگاتے۔ کوئی بندہ، میں نے کہا ایسے کوئی بندہ کسی کے پاس کہے مجھے آپ اپنی بیٹی کا رشتہ دو لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں رہوں گا تھوڑے گھر۔ وہ بھائی ہم نے کہا شادی کی بات، عجیب بیوقوف ہے، رشتہ بھی تو مانگ رہا ہے، شرطیں بھی تو لگا رہا ہے۔ جب ہم کہیں گے نا تجھے بیٹی دینا چاہتے ہیں تو پھر کہنا جی ہماری شرط ہے کہ تو ہمارے گھر رہے گا۔ میں نے کہا یار آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ جب میں نے یہ بات کی نا، مجھے کہتے جی ہم نے آپ کو فون کیا ہے، آپ نے مناظرہ شروع کر دی ہے، مناظرانہ باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا جو مجھے آپ نے فون کیا ہے مناظر سمجھ کر یا صوفی سمجھ کر؟ کہا جی مناظر سمجھ کر۔ میں نے کہا پھر مجھے مناظرانہ بات کرنی چاہیے نا، پھر تو آپ کو داد دینی چاہیے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولانا صاحب مزہ آ گیا ہے۔ مناظرہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا، بہرحال مناظرہ والی گلاں تو شروع ہو گئی ہے نا، تو ہم شاباشی دینی چاہیے، تھی پھر نوازین بنا دو۔ میں صرف اس پہ سہروں خاتم النبی آ گیا نا ذہن۔ یہ آپ کو جب واسطہ پڑے گا نا پھر دیکھنا، جب آپ کالج کے لڑکے سے الف لام پر بات شروع کریں گے نا، وہ کہے گا یہ آپ نے مولوی والی باتیں شروع کر دی ہیں، علمی باتیں شروع کر دی ہیں، میں تو سادہ سا آدمی ہوں۔ ہم کہتے ہیں بھی اتنا بھی سادہ نہیں جتنا تو ہمیں سمجھا رہا ہے نا، اتنا سادہ نہیں ہے۔ اب دیکھو خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النبیین کے خاتم ہیں، یاد رکھنا الف لام آتا ہے استغراق کے لیے۔ استغراق کا معنی کہ جس پر الف لام داخل ہے اس کے سارے افراد مراد ہیں، اور جہاں استغراق ممکن نہ ہو وہاں الف لام آتا ہے عہد کے لیے۔ اب عہد دو ہیں، ایک ہے خارجی اور ایک ہے ذہنی۔ جہاں الف لام داخل ہے، اگر اس سے پہلے کوئی لفظ ایسا موجود ہو جو بعد میں الف لام کے آ رہا ہے اس کی طرف اشارہ ہو کہ کہتے ہیں عہد خارجی ہے، اور اگر کوئی ایسا کلام میں سابق میں نہ ہو تو پھر کہتے ہیں الف لام عہد ذہنی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں جو النبیین پر الف لام ہے، تم نے کہا عہد خارجی، اس سے مخصوص نبی مراد ہیں
جو کہ تشریح ہے یہ تب ہوگا جب خاتم النبیین سے پہلے تشریح نبیوں کا ذکر ہو. جب ذکر ہی نہیں آدھے خارجی کیسے ہو گیا؟ اور آدھے ذہنی تب ہوگا جب استغراق ممکن نہ ہو. جب استغراق ممکن ہے کہ حضور تمام نبیوں کے خاتم میں آپ عہد کی طرف گئے ہوئے ہیں. آپ اسے کہو بھائی اگر تو علمی نہیں ہے تو جس نے تجھے پٹی پڑھائی اس کو لے آنا. میں ابھی پچھلے ہفتے پاکستان سے باہر ایک ملک میں تھا, ایک ساتھی آ گیا, جی مولانا صاحب ایک سوال ہے. میں نے کہا یار کھانا کھاؤ, دعوت کے لیے آئے ہیں, گپ شپ لگاؤ. نہیں میں نے کہا یار رہنے تو سوال, میں جو کہہ رہا ہوں کھانا کھاؤ گپ شپ لگاؤ. نہیں مولانا صاحب میں نے سوال ہے. میں نے کہا اچھا یار کر لیں. مجھے کہتے ہیں اچھا یہ بتائیں مرد عورت کی نماز میں فرق ہے. میں نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ کہتا ہے کوئی فرق نہیں سوائے پردے کے. میں نے کہا تم ایک حدیث سنا دو, مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں سوائے پردے کے. میں حدیث پر بحث نہیں کروں گا, حوالہ نہیں مانگوں گا, صرف لفظ مجھے سنا دو, میں سے موبائل رکھ کے میں تمہارے مسئلہ کے قبول ہونے کا اعلان کر دوں, صرف سنا دو. جی مجھے تو نہیں آتی. تو میں نے کہا پھر تو مقلد مشرک ہوا نا, تجھے جو نہیں آتی تو کسی کی پٹی پہ چڑھا ہوا ہے, پھر تو مقلد مشرک ہوا نا. تو میری طرح ہو گیا, جے وجہ میں وجہ تو. میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات نہیں چھوڑتا, تو یہاں کے مولوی کی نہیں چھوڑتا. کوئی پڑھ حدیث, کہا جی مجھے تو نہیں آتی. میں نے کہا اچھا جس نے تجھے پٹی پڑھائی ہے نا اس کو فون کر, اگر وہ حدیث سنا دینا میں پھر بھی اعلان کر دوں گا. تو اس نے فون کیا, مولانا صاحب کو اس پر حدیث ہے؟ اس نے کہا جی سلو کما رأیتمونی اصلی. میں نے اسے کہا ترجمہ کر. کہا جی حضور نے فرمایا سب نماز پڑھو مرد عورت. میں نے کہا یہاں مرد عورت کا ترجمہ نہیں, جھوٹ بول رہا ہے. یہاں مرد عورت کا لفظ ہی نہیں ہے, سب نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. اچھا کوئی فرق نہیں اس میں پردہ. میں نے کہا یہ کی طرح یہ بھی پڑھو نا. وہ اسے کہتا ہے یہ تمہارے ساتھ کون بیٹھا ہے؟ میں نے کہا نام نہیں تھا, نام نہیں بتانا ساتھ کون بیٹھا ہے. اسے کہا پڑھ. خاموش ہوا. میں نے کہا اسے کو حدیث مکمل کر دے, زبانی مکمل کر دے. میں نے کہا یہ مکمل نہ کر سکا نا, یہ موبائل بند کرے گا, میں پوری حدیث بخاری شریف کی مالک بن حویرث راوی ہے زبانی پڑھوں گا میرے سے. یہ موبائل بند کر میں سناتا ہوں, اسے کہنا زبانی پڑھ دے, میں اعلان کرتا ہوں تمہارے مسئلہ کا. اور بتاؤ. لوگ بیٹھے بالکل ہکے پکے رہ گئے. میں نے کہا ابھی آپ بتاؤ, میری گزارش سمجھ آ رہی؟ میں نے کہا آپ بتاؤ. بھائی جب تم علمی نہیں ہو تو پھر علمی باتیں کیوں کرتے ہو؟ پھر ان سے کو بیٹا تو بات نہ کر, کسی اپنے مربی کو لے کر آ, کسی مرزائی کو لے کر آ جو تجھے پٹیاں پڑھاتا ہے. جب تیرے پاس علم نہیں تو سادہ آدمی ہے تو ویسے کیوں چھیڑتا ہے؟ اور اگر چھیڑنا ہے تو پھر جواب بھی سن. میں ایک جگہ اور گیا تو کھانا تھا. اب کھانا مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا جو مسجد کا مؤذن ہے رشتہ دار ہے اور وہ کنورٹ ہوا ہے. کنورٹ سمجھتے ہو نا, یہ تھوڑی تھوڑی انگریزی بھی بولنی پہنتی ہے بتا کے تو پتہ لگے وہ مولویوں کو کچھ نہ کچھ انگریزی آتی ہے. وہ مسلک چینج کر چکا تھا. آپ سمجھ گئے بھائی ہمارا مسلک چھوڑ کے کسی اور میں چلا گیا تھا. اب تو سمجھ آ گئی. مجھے نہیں پتا تھا. میں جب کھانے پر بیٹھا اس نے فوراً بات چھیڑ دی, مولانا صاحب وطر. میں نے کہا 3 دلیل. میں نے کہا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیری علی 11 رکعۃ یصلی 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وحسنهن ثم يصلي 3. میں نے کہا میں نے زبانی پڑھی ہے, بخاری کی روایت ہے, حضور پورا سال 3 وطر پڑھتے تھے. اسی طرح تو 1 وطر کی زبانی پڑھ دے, میں ویڈیو ریکارڈ کر کے مسلک قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں. چل میں نے کہا میں صحیح کہتا ہوں ضعیف نہیں کہتا, تو پڑھ دے بس زبانی پڑھ. کیوں جی؟ میں نے کہا تم کہتے نا ان کو حدیثیں نہیں آتی مقلد ہے, میں نے تو حدیث پڑھی ہے نا, اب تو بھی پڑھنا. چپ. اب جب جواب نہیں بن پڑا تو فوراً مولانا صاحب حدیث میں یہ بھی تو ہے نا کہ وطر کو مغرب کی نماز کی مشابہت سے بچاؤ. میں نے کہا پھر جی مغرب کی نماز ہوتی ہے 2 سلاموں سے 1 سلام سے, لہذا وطر پڑھو 2 سلام سے تاکہ مشابہت نہ ہو. یہ جو 1 سلام اور 2 سلام کہتے ہیں نا, اس کا مطلب ہوتا ہے 1 مرتبہ سلام اور 2 مرتبہ سلام. مغرب کی نماز آپ نے پڑھی, پہلے اتحیات کے بعد سلام نہیں پھیرا, کھڑے ہو گئے, پھر دوسرے اتحیات کے بعد سلام پھیرا, سلام 2 پھیریں گے,
اور کہتے ہیں مغرب ایک سلام کے ساتھ. ایک سلام کا مطلب ایک مرتبہ 2 سلام. اور آپ نے 2 رکعت پڑھی، اتحیات بیٹھے، 2 سلام پھیرے، پھر کھڑے ہوئے 1 رکعت پڑھی، پھر اتحیات بیٹھے، پھر 2 سلام پھیرے. ویسے تو 4 سلام بنتے ہیں نا. یہ کہتے ہیں وطر مغرب، یہ وطر 2 سلام کے ساتھ. اس کا کیا معنی؟ 2 مرتبہ سلام پھیرو. ایک مرتبہ سلام کو کہتے ہیں 3 وطر 1 سلام سے، جیسے ہم پڑھتے. اور 2 سلام کا معنی 2 مرتبہ سلام پھیرو. اور بھئی 1 سلام 2 سلام کا معنی سمجھ گیا نا.